یہ بتائیں جب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتا اور بچے کے سب نوٹس کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ وہ وہی ممک کرتے ہیں، ریئل لائف ڈپکشن اس بچے نے دکھا دی. اب وہ بچے نے بڑے ہونا ہے، اپنے دوسری زندگی کے معاملات میں جانا ہے، اور ان کی تو زندگی نے موو آن کرتے جانا ہے. لائف از another name of motion. ایسے میں کیا ہوتا ہے ان کا جو مینٹل ایک ہم کہہ سکتے برین ڈیولپمنٹ ہے وہ ان نوئنگلی کس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. یسٹرڈے میرے پاس ایک تھیٹر میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، ویری پریٹی ینگ، شی از اراؤنڈ 28 ایئرز اولڈ ناؤ، اور وہ تھیٹر میں کام کرتی ہے. تو میں نے کہا آر یو میرڈ؟ اس نے کہا نہیں میڈم. میں نے کہا اینی پلانز آف گیٹنگ میرڈ؟ کہتی نہیں میڈم میں نے شادی نہیں کرنی. میں نے کہا تم نے شادی نہیں کرنی؟ رشتے تو بہت آتے ہوں گے. اتنا خوبصورت اس نے آئی لائنر لگایا ہوتا ہے، اتنی وہ حسین ہے، اتنی وہ پیاری ہے. تو میں نے کہا وائی آرنٹ یو گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ؟ تو کہتی ہے میڈم میرے باپ نے میری ماں کو میل ٹریٹ کیا، میری بہن طلاق لے کے گھر آئی ہوئی ہے، میری خالہ اپنے بچے لے کے ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، اور میری 2 بہنوں کو طلاق ہوئی بھی ہے، ایک خالہ آئی ہوئی ہے اپنے بچے لے کے، ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، اور میں نے تو شادی کرنی نہیں. میں نے کہا بیٹے شادی میں بچے اپنے ہو جاتے ہیں نا، یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے. تو مجھے کہتی ہے کہ میری 2 بہنوں کے جو طلاق لے کے تو 3 بچے لے کے آئی ہوئی ہیں، اور میری جو ماسڑ کہتی ہے اس کو، ماسو کے ماسڑ، جو ماسڑ کے بچے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں ہی ہیں، تو میرے پاس تو بچوں کی کمی نہیں ہے. سو دیٹ از دا مائنڈ سیٹ جو اس نے سیکھا ہے. وہ 28 ایئرس کی ہوگی، کہتی میڈم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنا کیریئر دیکھ رہی ہوں، میرے پاس بہت بچے ہیں پالنے کے لیے، تو میں نے تو شادی نہیں کرنی. میں تو اچھا نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، ہنس رہی ہوں، کھیل رہی ہوں، سارا کچھ کر رہی ہوں. ایک بندہ جو میری پے بھی چھین لے گا مجھ سے، مجھے مارے گا بھی، شراب بھی پی کے آئے گا، اور عورتوں کے ساتھ تعلقات بھی بنائے گا، وائی شوڈ آئی گیٹ میرڈ؟ تو یہ ہے اثر جو ہو رہا جو ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو بچوں کے معلوم نہیں اوپر. کہ آپ اس کی ہاں بیس پہ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہاں زندگی کے فیصلے، بالکل کر رہے ہوتے ہیں. اور چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے آپ نے جو ارد گرد کا ماحول دیکھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ ہاں ایسی ڈیسیجن میکنگ لے کر آتے ہیں کہ وہ آپ کی اپنی بالکل زندگی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، بالکل لیکن افیکٹ آپ کو کر رہا معلوم ہوتا نہیں ہوتا. آپ کا دماغ کا وہ والا حصہ معاف ہوتا ہے. ہے. اب جس بالکل طرح آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ وہ لڑکی ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر ڈیسیجن لے رہی کہ اس نے نہیں کرنی، حالانکہ اس اب نے تک نہیں وہ کرنی. مسئلے اس تک نہیں پہنچے اور اس نے وہ ریئل لائف ایگزامپلز یا ایکسپیرینسز نہیں کیے. اب آپ یہ دیکھیں، ایک اور بچی کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہماری ہاؤس آفیسر تھی. تو جی اس نے کہا کہ میم میرا کالج فیلو تھا، اس نے رشتہ بھیجا اور میری شادی ہو گئی. میری ماں ایک کنسلٹنٹ ہے، اور اس کو میرے باپ نے اتنا میل ٹریٹ کیا ہے ساری عمر کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، بہت میل ٹریٹ کیا. تو اس نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے پوری طرح سے ان کو اپنایا، اس لڑکے کو، اس سے محبت کی، سارا کچھ کیا. لیکن میں نے 1 سال کے بعد اپنی ماں کو کہا کہ ماما آئی ایم ناٹ لائک یو، یہ لڑکا ایک نارسسسٹ ہے، یہ ویڈنگ نائٹ پہ میری باڈی کا مذاق اڑاتا رہا ہے. اس وقت جب کہ ایموشنز اتنے وہ ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی اچھی فارم میں ہوتا ہے، اس رات کو وہ کہتی ہے کہ میرا مذاق اڑاتا رہا. تو میں نے اپنی ماں کو، میں نے 1 سال پوری کوشش کی. وہ اس کے سسرال والے اس لڑکی کا دم بھرتے ہیں. جب اس نے بتایا کہ آئی وانٹ اے ڈیورس بیکاز آف یور سن، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جھاڑا. وہ اتنی اچھی فیملی ہے، اپنے بیٹے کو سناپ کیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرو، یہ اتنی اچھی لڑکی ہے کہ ہم اس کو نہیں جانے دے سکتے. اس کے باپ کو، لڑکے کے باپ کو فالج ہو گیا یہ سوچ کے کہ یہ ہماری بہو چلی جائے گی. وہ اتنے پیارے لوگ تھے، ٹھیک ہے. لیکن وہ لڑکا تھا وہ نارسسسٹ، گرل فرینڈ اس کی شرابی، وہ گیم، وہ سارا وقت وہ گیم کھیلتا رہتا تھا، کمپیوٹر گیم. مطلب وہ تھا پروفیشنل تھا، لیکن وہ گیمز کھیلتا کوئی رہتا تھا ہر نوکری وقت. کرتا تھا یا نہیں؟ نوکری کرتا تھا. وہ لڑکی نے ہیلپ کیا اس کو کیریئر بنانے میں، اس نے ہیلپ آؤٹ کیا، لیکن یہ کہ وہ کسی طرح قابو ہی نہیں آتا تھا. دوستوں کے سامنے اس کی بے عزتی 1 منٹ میں کر دینی اس نے. وہ بیچاری ایک دن مجھے کہتی ہے کہ وہ دوست آئے، ان فیملیز آئیں، میاں بیوی آئے، تو یہ میری کٹ لگا رہا ہے. کہتی میں نے سب کچھ چھوڑا، میں باہر فٹ پاتھ پہ جا کے تو رونے لگ پڑی. اور روتی رہی 2 گھنٹے تک اس کو پتہ ہی نہیں تھا میری بیوی کدھر ہے. تو
اس طرح کے نارسسسٹ لوگ, اس نے تو پھر جان چھڑا لی. نارسسسٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتائیے گا. نارسسسٹ کیا ہوتا ہے؟ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا اس کو اچھی طرح آپ ذرا ڈیفائن کریں. گوگل سرچ کریں. نہیں, آئی نو واٹ از اٹ, یا نہیں, میں جنرل پبلک کو کہہ رہی ہوں, جنرل پبلک کو پتا ہو نا نارسسسٹ کیا ہوتا ہے. نارسسسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نارسسٹک پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے برین کی. Psychological disorder. اٹ از اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. تو اس کے اندر میں نظر آنا, بس اپنا آپ نظر آنا نہیں, ان کی کوئی ایک طرح کی اسپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ گھر کی چار دیواری کے باہر ایک امیج میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہر ایک کو ہیلپ کرتے ہیں. لوگ شہر میں سمجھتے ہیں کہ اس کے جیسا بیبا, اس کے جیسا نیک, اس کے جیسا بیوی کو محبت کرنے والا, اس کے جیسا باپ کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. دیٹ از اونلی این امیج میکنگ. ٹھیک ہے, another face. ہاں, اور جب وہ گھر میں آئے گا, آپ اس کی بیوی الٹی لٹک جائے اس کو پلیز کرنے کے لیے, ایسے لوگ پلیز ہی نہیں ہوتے, پلیز ہی نہیں ہوتے. وہ اس کو بلشٹ کرے گا, اس کو مارے گا, اس کو ذلیل کرے گا, اس کے پیسے لے لے گا, اس کا سب کچھ کرے گا, لیکن وہ خوش ہی نہیں ہوگا. کتنی بھی قربانی وہ عورت کر لے وہ خوش نہیں ہوگا. وہ اس کو سیڈسٹک اس کی کا ہی ایٹیٹیوڈ ہوگا. اس کو آپ کی سائیکولوجیکلی آپ کو وہ ڈپریس کر کے رکھ دے گا, فزیکلی آپ کو ڈسیبل کر دے گا, آپ کے کیریئر میں روڑے اٹکائے گا, آپ کے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا, آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا, 24 گھنٹے دوستوں کے پاس بیٹھا رہے گا, آپ کو فائنینشلی لک آفٹر نہیں کرے گا, ایموشنلی آپ کو ڈرین کر دے گا. ایونچولی اس عورت کو ڈپریشن کا شکار بنا کے وہ چھوڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, ایسے سمٹمز کیسے پتہ چلتے ہیں کسی پرسنالٹی میں ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شادی کرنے جا رہے ہیں, they have to evaluate or they have to observe the other personality, تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ سامنے والا کوئی ایسا تو نہیں؟ آپ ڈفرینس اوپینین شو کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین اسٹرانگلی اس کے ساتھ ڈسکس کریں, پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. پھر اس سے پوچھیں کہ واٹ ول یو, شادی ہونے سے پہلے ہی آپ نے سیس کرنا ہے نا, تو تھوڑا کلوز باتیں شاتیں کرنے میں سمجھ آ جاتی ہے نارسسسٹ لوگوں کی. مطلب آپ ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرس کے ساتھ اس کو آزما کر دیکھیں اور ہر طرح سے آپ دیکھیں. آپ غصہ ہو کر دیکھیں, ہاں بدتمیز ہو کر دیکھیں, پیار کر کے دیکھیں, اپنی کوئی رائے. اچھا, وہ ریٹروسپیکٹیولی دیٹ گرل شی سیڈ کہ جب ہماری منگنی ہو گئی تو منگنی سے لے کے شادی تک کوئی وہ ایموشنل فائر جیسے ہوتی ہے کہ جی وہ چام نہیں تھا, کوئی ایموشنل وہ نہیں, ہاں نہیں, کنیکشن نہیں تھا. جیسے منگنی ہوئی ہے, وہ دونوں ایک شادی پہ گئے اپنے دوست کی, دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا رہے, اس کو یہاں تک نہیں کہا کہ آؤ اسٹیج پہ ایک تصویر بنا لیں. اچھا, ایسا اگنور کرنا. یہ پرسنالٹیز, اگر کوئی اس طرح کی پرسنالٹی ہو تو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں جو ان کو چائلڈہڈ سے ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں, پھر جب وہ ٹین ایج تک پہنچتے ہیں تو ان کی کوئی سن نہیں رہا ہوتا, اور اس کے بعد ایونچولی جب انہوں نے خود شادی کر کے کسی عورت کو گھر لانا ہوتا ہے تو they are already messed up. بیٹے, یہ ماں نارسسسٹ بیٹے پیدا کرتی ہیں, اس کو بتاتی ہیں کہ تم تو دنیا کے سب سے حسین, سب سے اچھے, اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر کر کے وہ ایک کو لے کے آتی ہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا شے ہوں, میں تو. یہ ماؤں نے ایسے مائنڈ سیٹ کے بچے پیدا کیے ہوتے ہیں. لیکن کچھ مائیں اچھی بھی تو ہوتی ہیں, ان کی ایسی گرومنگ نہیں ہوتی, ان کے بچے بہت لیکن اچھے ماحول ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے گھر کا کہ سائیکولوجیکلی مینٹل پھر اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہوگا, مینٹل باپ اسٹیٹ کو دیکھا ہوگا, دادا کو دیکھا ہوگا کس طرح وہ. لیکن جس لڑکے کی میں بات کر رہی ہوں نا, جس شخص کی میں بات کر رہی ہوں جو نارسسسٹ تھا, اس کا باپ تو آپ کر کے بات کرتا تھا اپنی بیوی سے. اس کا باپ تو ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام لگا کے مرا. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ کچھ کپلس تو ایسے ہوتے ہیں, ان کے بچوں نے جو ماحول دیکھا ہوتا ہے وہ مینٹلی ان کو ٹریگر کر جاتا ہے, اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, بائی پولر ہو جاتا ہے. نہیں, مگر اسی لڑکے کا باپ جو نارسسسٹ تھا, he was serving his wife so well, he was treating her so well, اس کی ماں کو, پھر بھی وہ نارسسسٹ تھا.
میرا خیال ہے کہ یہ جب لڑکے ٹین ایج میں پہنچتے ہیں اور 22 سال اور شادی کی ایج کو پہنچتے ہیں، ان کے جو اپنے گروپس ہیں، اپنے جو گروپس ہیں ان کے، کمپنی جو ہے دیٹ آلسو میٹرز. یہ وہی بات ہے نا کہ آپ نے ایگزیکٹلی وہ A man is known by the company he keeps. ہاں بالکل، آپ نے وہ سارا کوڈ آف کانڈکٹ آپ نے پڑھا ہی نہیں جو آپ کو دین دے رہا ہے کہ آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے کسی کو.